الرحمن الرحیم باب فی صلاۃ الکسوف۔ یہ کسوف اور خسوف یہ دونوں چاند اور سورج کے گہن ہونے پر بولے جاتے ہیں، لیکن سورج کے گہن ہونے کو کسوف کہتے ہیں اور چاند کو جب گہن لگ جاتا ہے اس کو خسوف کہتے ہیں۔ سورج کو جب گہن لگتا ہے تو اس میں جماعت مسنون ہے، یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، اور اکیلے نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ جب سورج کو گہن لگ جائے تو اس میں جماعت سے نماز جو 2 یا 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا مسنون ہے، اور اکیلے پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور خسوف یعنی چاند کو جب گہن لگتا ہے اس میں اکیلے نماز پڑھنا مسنون ہے اور جماعت بھی جائز ہے، یعنی جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں سب کا اتفاق ہے، اس میں سب کا کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ البتہ ان دونوں نمازوں میں جو امام قرات کرے گا اس میں ائمہ کے اندر اختلاف ہے۔ امام اعظم، امام عالی مقام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان 2 حضرات کے نزدیک جو سورج دن میں جو گہن لگتا ہے اس میں قرات سرن ہوگی، یعنی آہستہ کریں گے، اور چاند کو اگر گہن لگ جائے تو اس میں قرات کیا ہوگی؟ جہرن، چونکہ وہ رات کی نمازیں ہیں، اور یہ دن میں جب سورج کو گہن لگتا ہے تو یہ دن کیا ہے، اور دن کی نمازیں گونگی ہوتی ہیں۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان اماموں کے نزدیک دونوں نمازوں میں قرات جہرن ہوگی، دونوں نمازوں میں قرات جہرن ہوگی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں مکی دور کے اندر چاند یا سورج کو گہن لگا ہو اس کو تو یقین سے نہیں کہا جاتا۔ البتہ جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینے آئے تو سن 10 ہجری میں صبح 8-9 بجے کے قریب جو ہے وہ سورج کو گہن لگ گیا، اور پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کروایا الصلاۃ جامعہ، اور تقریباً سارا مدینہ جو تھا وہ مسجد نبوی کے اندر آ گیا۔ پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سورج کو گہن لگنے کی نماز پڑھائی آپ نے، لیکن اس سے ٹھیک 1 دن یا 2 دن پہلے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ جو لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ زمانے جاہلیت میں عرب کا یہ رواج تھا، وہ کہتے تھے کسی بڑے آدمی کے مرنے پہ زمین اور آسمان حتیٰ کہ چاند اور سورج بھی سوگ مناتے ہیں، تو آج جو سورج ہے اس نے سوگ منایا ہے۔ پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور مختصر سا خطبہ دیا، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عقیدے کی تردید کی، رد فرمایا کہ چاند اور سورج کو گہن لگ جانا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ جل شانہ اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، اس کا کسی آدمی کے مرنے یا زندہ ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس میں جو نماز پڑھائی گئی تھی اور جو روایات میں اختلاف ہے، 2 باتیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو روایات ہیں تقریباً 7 قسم کی روایات ہیں، اور ان روایات میں صرف رکوع کے اندر اختلاف ہوا ہے۔ ایک تو بات یہ اس باب میں ہم بحث کریں گے کہ ان روایات میں اختلاف کی وجہ کیا بنی، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کون سی روایت کو معمول بھی بنائیں گے، یعنی کون سی روایت پر کس امام نے عمل کیا ہے۔ یہ 2 باتیں جو ہیں ہم بیان کریں گے۔ اب پہلے احناف جو ہیں 6 روایتیں جو بیان کی جائیں گی، اس میں 7ویں روایت جو ہے وہ نسائی کے اندر ہے۔ پہلے وہ 6 روایتیں آپ سن لیں۔ پہلی روایت جو ہے وہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 1 رکعت جو پڑھائی تھی اس میں 1 ہی رکوع فرمایا تھا،
اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ کسوف اور خسوف کی جو نمازیں ہیں اس میں صرف رکوعوں کے اندر اختلاف ہے، سجدوں میں نہیں ہے کہ ایک رکعت میں کتنے رکوع ہوں گے۔ روایات احادیث کے اندر اختلاف رکوعوں کے اندر ہے کہ رکوع کتنے تھے۔ تو ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ایک رکعت میں ایک رکوع کا ذکر ہے، اور دوسری روایت اور تیسری اور چوتھی یہ تین روایتیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ ان میں دوسری روایت میں ایک رکعت میں 2 رکوع کا ذکر ہے، تیسری روایت میں ایک رکعت میں 3 رکوع کا ذکر ہے، چوتھی روایت میں ایک رکعت میں 4 رکوعوں کا ذکر ہے۔ پانچویں روایت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ان کی ایک رکعت میں 5 رکوعوں کا ذکر ہے۔ چھٹی روایت قبیصہ الہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ان کی ایک رکعت میں 6 رکوعوں کا ذکر ہے، ایک رکعت میں 6 رکوعوں کا ذکر ہے۔ ائمہ ثلاثہ نے یعنی حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کی روایات کو معمول بھی بنایا ہے، وہ ان روایات پر عمل کرتے ہیں، اب ان روایات کے اندر 2 اور 3 ایک رکعت میں 3 رکوعوں کا ذکر ہے، لہٰذا ائمہ ثلاثہ اس نماز کا طریقہ یہ تجویز کرتے ہیں کہ سب سے پہلے امام جو نماز پڑھائے گا وہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھے گا، سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھے گا، سورہ بقرہ کے بعد وہ رکوع میں چلا جائے گا اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر رکوع بھی سورہ بقرہ کے بقدر کرے گا، لیکن اس کے بعد جب رکوع سے اٹھے گا تو سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا بلکہ اللہ اکبر کہہ کے اٹھے گا، اللہ اکبر کہہ کے اٹھے گا، پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گا، سورہ آل عمران تلاوت کرے گا، سورہ آل عمران تلاوت کرے گا، اور اس تلاوت کے بعد جب رکوع کرے گا، رکوع بھی لمبا کرنے کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ طریقہ ہوگا ان کے نزدیک، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس نماز کا طریقہ یہ ہوگا۔ لیکن اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ نماز اگر کوئی حافظ قرآن وہاں ہو جس کو اتنی لمبے صورتیں یاد بھی ہوں اور لوگ پڑھنے پر آمادہ بھی ہوں تو پھر یہ پڑھائی جائیں، اگر وہاں پر کوئی ایسے بڑی صورتیں والا کوئی حافظ قرآن نہیں کہ جو بڑی صورتیں پڑھا سکتا ہو یا لوگ پڑھنے پر آمادہ نہ ہو تو فرمایا پھر چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھا کے اس کے بعد دعا کے اندر مشغول ہو جائے، اور دعا اس وقت تک مانگی جائے جب تک کہ اللہ پاک چاند اور سورج کے اس نظام کو صحیح نہ کر دے۔ احناف کے نزدیک احناف نے ان 6 روایتوں میں سے کسی روایت پر بھی مسئلے کا مدار نہیں رکھا، بلکہ احناف نے ایک 7ویں روایت پر مسئلے کا مدار رکھا ہے، وہ 7ویں روایت نسائی کے اندر ہے، وہ 7ویں روایت نسائی شریف کے اندر ہے، اور اس کے راوی بھی جو ہیں یہ قبیصہ ہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کسوف کی نماز پڑھائی پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے میں یہ بات فرمائی کہ آئندہ بھی اگر کسی زمانے کے اندر ایسا ہو جائے تو ایسی نماز پڑھو، یعنی صلاۃ کسوف اور خسوف کی نماز ایسے پڑھو جیسے اس سے پہلے تم نے فرض نماز پڑھی ہے۔ تو چونکہ 10 ہجری میں یہ سورج کے گہن جب لگا تھا یہ 8-9 بجے کا وقت تھا، تو اس سے پہلے فجر کی نماز کتنی ہے فرض؟ 2 رکعت، تو اس روایت میں یہ بات واضح ہے کہ 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اور نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے فرض کے اندر ایک رکعت میں ایک رکوع ہوتا ہے تو آپ نے بھی ایک ہی رکوع کرنا ہے، 2 3 4 5 6 رکوع نہیں کرنے، 2 3 4 5 6 رکوع نہیں کرنے۔ تو یہ 7ویں جو حدیث ہے جس پہ احناف نے مسئلے کا مدار رکھا ہے وہ واضح ہے اس بات میں کہ 2 رکعت ہیں اور ہر رکعت میں کیا ہوگا؟ رکوع بھی ایک ہوگا، یعنی رکعتیں 2 پڑھی جائیں گی اور ہر رکعت میں رکوع بھی کیا ہوگا؟ ایک ہوگا۔ اب سوال یہ ہے، دوسری جو اہم بات ہے کہ یہ تو طریقہ آ گیا پڑھنے کا کہ ان روایات میں اختلاف کیوں ہیں؟ تو شیخ الہند مفتی محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کسوف کی نماز پڑھائی تھی تو حضور نے مشاہدے کی نماز پڑھائی تھی۔ وہ نماز کیا تھی؟
مشاہدے والی تھی، یعنی ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو اس عالم اور اس جہان کی جو چیزیں ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ نماز پڑھا رہے تھے تو اللہ جل شانہ نے ان پہ آخرت کے سارے مناظر کو واضح فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو نماز پڑھا رہے تھے، حضور مشاہدے والی نماز پڑھ رہے تھے، اور اس کی دلیل جو ہے وہ بخاری شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر 1052 ہے، یعنی 105 اور 2 میں ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام نے یہ جو نماز پڑھائی تو آپ علیہ السلام نماز پڑھانے کے بعد صحابہ نے حضور علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے دوران ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کسی چیز کی طرف لپکے، یعنی آپ نے ہاتھ بڑھایا جیسے آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں، اور پھر اگلی تھوڑے وقت کے بعد آپ اتنا پیچھے آئے کہ آپ پہلی صف کے ساتھ مل گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نماز کے دوران اللہ نے جنت اور جہنم کو میرے سامنے کھول دیا، اور جنت کا ایک خوشہ تھا انگور کا، میں اس کو توڑنے کے لیے بڑھا کہ تمہارے لیے اس کو توڑ لوں، اگر میں اس کو توڑ لیتا تو قیامت تک تم لوگ اس کو کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔ اور فرمایا جب جہنم میرے سامنے آئی تو اس کی تپش، اس کی گرمائش مجھے محسوس ہوئی، جس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹا اور صف کے ساتھ مل گیا۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ نماز مشاہدے والی پڑھائی تھی، اور مشاہدے والی نماز میں دیکھیں 2 صورتیں ہیں۔ اب اگلی بات سنیں کہ یہ رکوع اتنے زیادہ کیوں ہوئے؟ جیسے سجدے کی کئی قسمیں ہیں، ایک سجدہ نماز والا ہے، ایک سجدہ ہے تلاوت والا، ایک سجدہ تعظیمی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کیا جاتا تھا۔ اس طرح رکوع کی بھی کئی قسمیں ہیں، ایک ہے نماز والا رکوع، ایک ہے آیت والا رکوع۔ سورۃ صاد 23ویں پارے میں سورۃ صاد کی آیت نمبر 24 اسی کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ آیت رکوع بھی ہے، آیت رکوع بھی ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ مسئلہ بھی پڑھا ہوگا کہ حفاظ کرام اگر کوئی آدمی نماز کے اندر تلاوت کرتا ہے اور رکوع میں اس کی نیت کر لیتا ہے تو بھی اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ تو رکوع کے اندر تو اسی طرح رکوع کی بھی کی قسم ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ جو رکوع زیادہ فرمائے، آپ کے سامنے جب آخرت کے مناظر آتے تھے اس کی وجہ سے آپ نے رکوع زیادہ فرمائے، لیکن امت کے لیے یہ پیغام چھوڑ دیا کہ بھئی امت آج کے بعد جب نماز پڑھے گی تو وہ فجر کے فرض کی طرح 2 رکعتیں پڑھے گی، اور فجر کی جب 2 رکعتیں فرض ہیں اس میں ہر رکعت میں 1 رکوع ہے تو ایک ہی رکوع کرے گی، ایک ہی رکوع کرے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ صحابہ نے، ایک تو یہ اختلاف کیوں ہوا، دوسری ایک ہی صحابہ سے عبداللہ ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک آیت یعنی ایک رکعت میں 2 رکوع، 3 رکوع، 4 رکوع یہ کیسے ہوئے؟ فرمایا کہ اس وقت جو نماز پڑھائی گئی تھی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو چھوٹے تھے، بچے تھے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عورتوں کے ساتھ بہت پیچھے تھی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بچوں کی صف میں تھے، اور پورا مدینہ مسجد نبوی میں آ چکا تھا۔ تو ان لوگوں کی یہ 2، 3، 4 رکوع والی جو روایات ہیں یہ دوسرے صحابہ کی روایت پر مبنی ہے کہ انہوں نے جن سے جتنا سنا کہ آگے جو لوگ تھے انہوں نے آپ علیہ السلام کے سارے رکوع دیکھے، کسی نے 2 رکوع دیکھے، کسی نے 3 دیکھے، کسی نے 4 رکوع دیکھے، تو ان لوگوں سے روایتیں سن کر انہوں نے آگے بیان کی ہے، اس لیے اختلافات ہوا روایات میں۔ لیکن اس کا واضح دلیل شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور بخاری کی اس حدیث سے جو ابھی ہم نے عرض کی ہے اس میں یہی ہے کہ حضور نے یہ نماز مشاہدے والی پڑھائی تھی، لہٰذا امت کو بتا دیا۔ نسائی کی روایت میں جو نعمان بن بشیر اور قبیصہ ہلالی رضی اللہ عنہ سے ہے کہ بھئی آپ نے آئندہ اگر ایسا کام ہو جائے تو آپ نے 2 رکعت پڑھانی ہے، اور اس طریقے سے پڑھانی ہے جیسے فجر کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں کہ ایک رکعت میں 1 رکوع ہوتا ہے، اس سے زیادہ رکوع نہیں ہونے چاہیے۔